نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن بشك هذا یہ القرآن قرآن یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے للتی اس راہ کی ہی اقوم جو سب سے سیدھی ہے قرآن تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ رستہ کون سا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کا وہ طریقہ سکھایا گیا ہے جس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں۔ انسان کو ہر چیز بتا دی گئی۔ قرآن نے درمیانی راہ اعتدال کی راہ سکھائی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی راہ سکھاتا ہے لیکن اس نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا۔ اس نے دینی اور دنیاوی پہلو دونوں کو بہتر طریقے سے گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے انسان کو ایسا طریقہ سکھایا جو معاشرے میں رہ کر اپنے تمام کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے۔ ہر قسم کی زیادتی، سرکشی اور ہوس پرستی سے پاک طریقہ قرآن نے ہمیں سکھایا۔ ایسا عمدہ طریقہ سکھایا کہ کہیں اور پر وہ طریقہ انٹروڈیوس کروایا ہی نہیں گیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے کس راہ کے لیے جو بالکل سیدھی ہے، سامنے اسٹریٹ، صراط مستقیم، اعتدال کی راہ، نہ زیادتی کرتی ہے نہ کمی کرتی ہے۔ اور پھر وَيُبَشِّرُ، یہ خوشخبری دیتا ہے مومنین کو، جو لوگ ایمان لے آئیں اس کے مطابق عمل صالح کریں تو انہیں وہ اجر کبیر کی بشارت دیتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے ان کو کہ دنیا میں وہ بظاہر کتنے ہی خوشحال کیوں نہ ہو جائے، صاحب مال، صاحب اولاد کیوں نہ ہو جائیں، آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے جو دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ستاحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے ان دونوں آیات میں بشارتیں۔ پہلی آیت میں اجر کبیر کی کہ نیک عمل کرنے کی صورت میں ان کو بہت بڑا اجر دیا جائے گا، اور دوسری آیت میں ان کے دشمنوں کا عذاب العلیم میں مبتلا ہونا بھی ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری۔ جو لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں، جسے لاسٹ آیات کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہر بار یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا، اب بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ صحیح دشمنی اگر کوئی نبھاتا ہے تو وہ یہودی ہے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نیک عمل کرتے ہو
ایک تو یہ ہے کہ اللہ دشمنوں سے بچائے گا بھی اور اجر کبیر بھی دے گا، اور اگر دشمن تمہاری جو کہ ایمان نہیں لاتے آخرت پر اور بہت پریشان کرتے ہیں تمہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ دعا کرتا ہے انسان برائی کی جیسے دعا کرنی چاہیے خیر کی۔ بڑی قابل غور آیت ہے۔ انسان بعض اوقات غصے میں یا اکتا کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعائیں کرنے لگتا ہے۔ مثلا اللہ کرے میں مر جاؤں، کسی کو کہتے اللہ کرے تم مر ہی جاؤ، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ موسٹلی مدرس اپنے بچوں کے بارے میں ایسے کہتی ہیں تمہارا کھانا حرام ہو۔ مطلب اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں انسان اپنا لاس، اپنی اولاد کا لاس کروا رہا ہوتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے۔ جس طرح حالت اعتدال میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر کی دعا کرتا تھا نا، ویسے ہی جیسے کہتا اللہ ہمیں بخش دے، ہماری حفاظت فرما، اس طرح وہ کفار کے ایمان نہ لانے پر ان کے لیے تباہی اور بربادی کی فوراً بد دعا کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے ایمان رکھا، اور ان میں سے کئی لوگوں نے آگے چل کر ایمان لیا، لیکن کیا کہتا ہے اس نے تو ایمان لانا ہی نہیں، اس کی تو قسمت کے اندر ہی ایسا، یہ نہیں لا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ صحیح ہو۔ تو اس طرح کی باتیں ہم بعض اوقات اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ باتیں انسان کی ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے بارے میں کیا کہا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کتنا جلد باز ہے، سوچے سمجھے بغیر بولتا جاتا ہے۔ اس کی ایک بدترین مثال ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اپنے آپ پہ پتھر برسانے یا عذاب علیم لانے کی بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس بد دعا کو قبول بھی کیا۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وہ بد دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ بد دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتے۔ اگر انسان جو منہ سے باتیں نکالتا، مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کر کے میں مر ہی جاؤں یا اللہ کر کے تم مر ہی جاؤ، تو اگر یہ بد دعا پوری ہو جائے تو دنیا ہی کے اندر تو کوئی رہے نہ، انسان دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ انسان غور کرے کہ میں باتیں کیا کر رہا ہوں، کتنی ان پروڈکٹیو باتیں مجھ سے ہو جاتی ہیں، اتنی ناپائیدار باتیں میں کرتا ہوں۔ انسان اس کی اوقات کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ دعاؤں کی طرح بد دعاؤں کو بھی جلدی قبول کرنے لگے نا، تو پھر اس دنیا کے اندر ہمارا گزارا نہ ہو۔ تو اللہ کی ہم پہ یہ بہت بڑی رحمت ہے اس چیز کی کہ اللہ جلد بازی میں کی گئی بد دعاؤں کا حساب نہیں کرتے، اگر وہ ہم نے جذبات میں آ کے کہیں تو وہ ہمیں اس پہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے پرہیز کرنا چاہیے نا اپنے حق میں یا اپنی اولاد کے حق میں بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، ہمارے بچے اگر کبھی بھی غلط کام کریں ہم گالی گلوچ کرتے ہیں اور بہت برا بلا کہتے ہیں، سب یہاں پہ ٹرنڈ ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ بچہ غلط کام کرے اس کو سمجھایا جائے یا پھر اس کو اچھی دعا دی جائے۔ یہ شاید آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ سعودیہ مکہ کے جو امام ہیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بچہ تھا، جب بھی وہ بہت تنگ کرتا اپنی ماں کو، ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آئے تو اس نے ریت یا مٹی پکڑ کر ہنڈیا میں ڈال دی۔ ماں نے غصے میں کہا جاؤ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ کہنے لگے کہ آج وہ بچہ میں ہوں کہ میری والدہ نے غصے میں مجھے دعا دی اور اللہ نے ان کی وہ دعا میرے حق میں قبول کی۔ تو یہ ایمان ہے نا، یہ ایک طریقہ، ایک رویہ ہے۔ ہم سب کا رویہ ایسا نہیں ہوتا، ہم اپنے چھوٹوں کو واقعی بد دعائیں دیتے ہیں جب ان کی طرف سے کوئی کام برا ہو جاتا ہے،
تو خاص طور پہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ماں کا خاص طور پہ اس میں بڑا کردار ہے. یہ ایک ریکویسٹ ہے، اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیں، اپنی اولاد گالی گلوچ نہ کریں، اپنی اولاد کو نا اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں نا انسان، دیکھیں نا وہ مہمان ہو، ہنڈیا بنائی ہو، کھانے میں آپ گند مچا دیں، کتنی آپ کی بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے. مطلب اس وقت تو ڈانٹ، تھپڑ، بد دعائیں، گالیاں یہی دی جاتی ہیں نا. جلد باز ہے نا انسان. تو ہم نہیں کوشش کر سکتے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دعائیں دیں. ہم اپنے بچوں کو اتنی بد دعائیں دیتے ہیں، وہ لگتی بھی ہیں ان کو بعض اوقات. کوئی نہ کوئی بیمار ہوا ہوتا ہے، اکثر سننے کو آتا ہے تمہیں بیماری پڑ جائے، تم نے یہ کام کیا، تو پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کبھی ایک بیمار ہو رہا ہے، کبھی دوسرا ہو رہا ہے، کبھی تیسرا. انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کی ہی باتیں، اس کی زبان سے کہی گئے الفاظ اس کے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ماں کی زبان اور اس کی بات اور اس کی دعا کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو پرہیز کرنا چاہیے نا اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنے خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے. گالی گلوچ بالکل بھی نہیں کریں، طنز تنقید، تانے، بد دعائیں نہ دیں، جلد بازی اختیار نہ کریں. بھیج دینا چاہیے کسی کو. اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. تھوڑا سا برداشت، تھوڑا سا صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اب دیکھیے بد دعاؤں کبھی تو کوئی اس کا بد دعائیں حل نہیں ہوتا. بد دعائیں یا برا بلا کہنا کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کی وجہ نہیں، ریزن نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ حل. سولوشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جا کے مدد مانگیں، سمجھائیں، اللہ سے جا کے دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں سارے کام ہم خود ہی کریں، ہم خود ہی تربیت کرنا چاہتے ہیں. تربیت جتنی بھی کر لیں، رب کی رحمت شامل نہ ہو تو اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی. اس لیے جو کام آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہم سمجھا نہیں پا رہے، اس وقت اللہ سے دعا کریں. ویسے بھی نا تشہد کے لاسٹ پہ جو دعائیں ہم خود سے مانگتے ہیں نا، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اپنی اولاد کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسل کی. تو دعا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر ہی ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. لیکن لرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ اپنی جذبات پہ کنٹرول کریں، جتنے بھی غصے والے جذبات کیوں نہ ہو، گالی گلوچ، طنز تنقید اور بد دعائیں نہ دیں، پھٹکار نہ ڈالیں، لعنت نہ بیچیں. یہ سب چیزیں کبھی کبھار پھر آسمانوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں، انسان خود ہی نقصان ان کا برداشت کرتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں، فمحونا، تو مٹا دی ہم نے، آیت نشانی لیلی، رات کی، وجعلنا، اور بنائی ہم نے، ان آیت نشانی النہاری، دن کی، مبصرۃ، روشن، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، ولتعلموا، اور تاکہ تم جان لو، عدد سنین والحساب، گنتی سالوں کی اور حساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. اب ان دونوں کو نشانی اس لیے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اللہ کے وجود کا، اس کی کمال کاریگری کا، قدرت کا اور اس کے اکیلے ہونے کا پتہ چلتا ہے. رات اور دن کو بطور دلیل اور نعمت قرآن متعدد بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور پہلی مثال دی، اللہ نے رات کو بنایا اور رات کو بے نور کیا. محو، محون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نشان ختم کر دینا، مٹا دینا. یعنی رات اور دن جس طرح نشانی ہے نا، اس طرح ان کا وجود اور ان کا کامیہ زیادہ ہوتے ہوئے مسلسل
روزانہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا بھی نعمت ہے۔ رات کی تاریکی اور خاموشی انسان کے سکون، راحت اور نیند کے لیے ضروری ہے، اور دن کی روشنی ہر کام کے لیے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے آرام کے لیے رات بنا دی اور پھر اس طرح سے مٹا کر کام کرنے کے لیے دن بنایا۔ اللہ نے ہمیشہ رات یا دن بنائی ہوتی، اگر صرف رات ہوتی تو بھی گزارا نہیں تھا، کس طرح سلسلہ قائم رہ سکتا تھا، اور اگر صرف دن ہوتا تو بھی سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اگر نہ دن رات ہوتے، نہ رات اور دن کے بتدریج روزانہ چھوٹے یا بڑے ہونے کا سلسلہ ہوتا، نہ چاند بڑا چھوٹا ہوتا، تو پھر نہ مہینے ہوتے، نہ سال ہوتے، ایک ہی طرح کا وقت ہوتا، انسان بیزار بھی ہو جاتا، کوئی معاملہ انسان نہ کر سکتا تھا۔ بہت سے دینی معاملات جیسے روزے، زکوٰۃ، حج، عید، عدت وغیرہ کا تعلق دن مہینوں کے ساتھ، مدت کے ساتھ۔ تو اگر چاند کا بڑھنا اور گھٹنا نہ ہوتا یا اس سسٹم نہ ہوتا کاؤنٹنگ کا، تو پھر کس طرح سے معاملات سالو ہونے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیا۔ اور اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا، تفصیل اس کی سکھا دی، بتا دی، کھول کھول کے بیان کر دیا تاکہ انسان تدبر کرے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی جو پہلی آیت تھی وہ کوئی اور تھی، اس سے پہلے ٹاپک کوئی اور تھا، اب ٹاپک کوئی اور ہے، تو ان آیات کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ ابن عاشور اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے ان کی نا مناسبت بتائی ہے، ان کے کلام کو ملا کر، یعنی یہ جو آیات ہے نا، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے عذاب تیار کرنے کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے اس عناد پر، اس دشمنی پر مبنی جو مطالبہ اس کی وجہ بتائی کہ جو وہ مسلمانوں سے کرتے تھے، کہتے تھے نا لاؤ عذاب، ہم پر آسمان گرا دو، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دو۔ انسان جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، تو وہ اپنے نقصان کی دعا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 میں عذاب کی بات ہوئی، 11 میں بات ہوئی کہ وہ خود عذاب مانگا کرتے تھے، لیکن اللہ کی حکمت اور یہ ہے کہ انسان کی مصلحت کا تقاضا، اللہ تعالیٰ بڑی مصلحت کے ساتھ انسان کے تمام کاموں کو جو ہے نا وقت مقرر پر کرتے ہیں۔ وقت مصلحت کی بنا پر اس کی بد دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اس وقت پاسبل ہے کہ جس طرح انہوں نے عذاب مانگتے تھے، بعد میں ان کی دعائیں قبول بھی، بد دعائیں قبول ہوں، بد دعائیں لگتی ہیں، لیکن اس وقت نہیں، اللہ نے قبول کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے، یعنی جو آیت نمبر 13 جو ہم سیکھ رہے ہیں ابھی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار کے جلد عذاب کے مطالبے سے یا مسلمانوں کے کفار کو فوراً برباد کرنے کی بد دعا سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ گھبرانے سے فائدہ نہیں، ہر چیز کا وقت اور اندازہ مقرر ہے۔ جیسے رات اور دن، کسی کے گھبرانے سے رات کم نہیں ہوتی، اپنے وقت پر صبح خود صبح ہو جاتی ہے، ہم روک نہیں سکتے صبح کو، رات کو چھوٹا نہیں کر سکتے، جو رات ہے وہ اتنی رہے گی، چاہے جتنی بھی انسان کو گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو یعنی اگر فوت ہو جائے کوئی، تو کیا رات چھوٹی ہو جاتی؟ بالکل بھی نہیں نا، رات اور دن ایک مقرر طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو لوگ جلد بازی کے اندر بد دعائیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، جو لی اٹھا کر مسلمان کفار کے بارے میں کرتے ہیں، یہ کفار اپنے بارے میں خود کرتے ہیں کہ چلو لاؤ عذاب، ہم پر عذاب نازل کرو، دکھاؤ ہمیں عذاب،
تو یہ ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لے آئیں گے. اللہ کا ایک قانون ہے جو اس نے مقرر کیا ہوا، ہر چیز اس قانون کے تحت چلتی ہے، اور ہمیں اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس آیت سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں جلد بازی اختیار نہیں کرنی چاہیے کسی بھی معاملے میں. پیچھے اللہ نے بات کی نا کہ انسان عجولہ، بہت جلد باز ہے، اور جلد باز کو مزید سمجھانے کے لیے اس کائنات کا نظام جو بڑا سموتھلی چلتا آ رہا ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ، آہستہ آہستہ، آگے پیچھے نہیں ہو رہا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن اور رات کی لڑائی ہو گئی ہو اور رات نے کہا ہو کہ آج دن کے وقت بھی میری باری ہوگی. نہیں نا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے. یہ وقت اللہ کی تخلیق ہے، یہ سورج چاند سیارے ستارے اللہ کی تخلیق ہے. تو یہ بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مصلحت کی بنا پر، آگے پیچھے نہیں ہو رہے، مقررہ وقت پر. تو اس طرح اللہ نے جو فیصلے کیے، جو تقدیر میں لکھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک لوح محفوظ میں لکھ دیے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی چیز تاخیر کرتی ہے مثلا کسی بھی معاملے میں، تو اس میں اللہ کی حکمت ہے. اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کی جلد بازی اختیار کریں. اپنی زندگی کے معاملات میں جلد بازی اختیار نہ کریں. جس کام میں آپ کو جلدی کی چاہیے، اس کی تاخیر میں حکمت تلاش کریں. یہ ہے اس آیت کا سبق. اور اگلی آیت اس کو مزید بتا دیتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے نا، انسان جلد بازی میں بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اللہ کیوں نہیں ہو رہا یہ کام؟ میری قسمت پھوٹی ہے، مجھے انتظار کرنا پڑنا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا ہوگا. اتنے شکوے شکایات بد دعائیں جنم لیتے ہیں. پیرنٹس کسی اولاد میں سے کسی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی قسمت کو. اس کی قسمت ہی بڑی ٹھنڈی ہے، اس کے نصیب بھی بڑے ٹھنڈے ہیں، اس کی قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کھل ہی نہیں رہے، اور اس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ انسان کے جلد باز ہونے کی مثال ہے. ایک وقت اللہ نے مقرر کیا، اس وقت میں کام نہیں ہوتا، اس وقت تک اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان کو الزمناہ، لازم کر دیا ہم نے اس کو، طائرہ، شگون اس کا، یعنی گلے لگا دیا، فی عنقہ، اس کی گردن میں. ہر انسان کی برائی بلائی کو اس کے گلے لگا دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ، وہ پائے گا اسے منشورا، نشر کیا ہوا، کھلا ہوا. طائرن کا لفظی مطلب ہوتا ہے اڑنے والا، یعنی مراد کسی بھی چیز کا وہ جز جو انسان کے حصے میں آئے، وہ اڑ کر اس کے پاس آتا ہے. شگون لینے یا قرہ ڈالنے کی صورت میں اس کے حق میں نکلنے والا نتیجہ، اچھا ہو یا برا، اس کو کہتے ہیں. انسان کے حصے میں آنے والی چیز یا اس کا عمل جو اس نے کرنا ہے اور اس کا رزق جو اسے ملنا ہے، سب پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور تمیز دے کر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے یا غلط راستے پر، نیک عمل کریں یا بد. پھر بھی اس نے جو کچھ کرنا ہے انسان نے، ہاں وہ اچھا ہے یا برا ہے، چاہے اس کی زندگی میں اچھے معاملات پیش آنے والے یا برے، سب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے. اللہ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا. اللہ کا علم اور اندازہ غلط نہیں ہو سکتا. ہر انسان کے نصیب اور حصے میں جو کچھ آنے والا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی گردن کے ساتھ لازم قرار دے دیا. جیسے گردن میں پڑا ہوا توک یا ہار، جو چیز کسی کو لازم کر دی جائے، اس سے جدا نہ ہو، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے الزمناہ فی عنقہ، الزمناہ طائرہ فی عنقہ،
کہ ہم نے اس کی گردن کے ساتھ اس کے نصیب کو چپکا دیا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور اس پارٹ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ بھی ہے نا، عجولہ کے ساتھ، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنے والا بندہ جلد باز نہیں ہوتا، وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو بھی اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں۔ ہم لوگوں سے کتنا شکوہ رکھتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، حالانکہ اگر انسان کا تقدیر پر ایمان ہونا تو شکوہ شکایات اور یہ سب چیزیں جو ہے نا ختم ہو جائیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ میرے رب نے لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے نا یہی سے انسان کے ان اعمال سے متعلق جو اس نے دنیا میں کی، اللہ نے اسے تحریر کرنے کے لیے فرشتے بھی مقرر کیے، اور وہ فرشتے ایک کتاب تیار کر رہے ہیں، اس کتاب کے اندر ہر چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ وہ قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے کتاب کھل جائے گی، ہر چیز سامنے آ جائے گی، آدمی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر ایک حکم ہوگا کہ اپنے اعمال نامہ کی کتاب پڑھے، ہر شخص اسے پڑھے گا، اس کی زندگی کی مکمل تصویر اس کے سامنے آ جائے گی، وہ تصویر جسے وہ بہانے سازیوں کے ساتھ خوب جانتا تھا لیکن اگنور کرتا تھا۔ اس کتاب میں اس کا چھوٹا بڑا عمل، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوا ہوگا، لکھا ہوا ہوگا۔ وہ قیامت کے دن اللہ سامنے لائیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس ہی آج تجھ پر حساب لینے والا۔ یعنی اللہ تعالی نفس کو بطور محاسبہ پیش کر رہے ہیں کہ نفس محاسبے کے لیے کافی ہے، انسان اس کتاب کو جٹلا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے، زبان پہ مہر لگ جائے گی، انسان کے جسم کا ہر حصہ اپنے اعمال کی شہادت دے گا۔ خود اپنے جسم سے زیادہ کافی محاسبہ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان نہیں مانے گا، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، یہ میں نے کب کیا، یہ کب کیا، انسان اس طرح کہے گا۔ اللہ اس کی زبان کو تالا لگا دیں گے، اس کا ہاتھ بولیں گے ادھر آؤ، ہاتھ بولیں گے، ہاتھوں کو زبان لگ جائے گی، ہاتھ بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، آنکھیں بولیں گی، انسان کا چہرہ، انسان کے پاؤں، انسان کے اعضاء خود محاسبہ کریں گے، خود بتائیں گے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کے یہ پڑھ کتاب اپنی، آج تیرا نفس ہی تجھ پر کافی ہے، تو جٹلاتا رہا نا، آج نہیں جٹلا سکتا۔ تقدیر چاہے لکھتی گئی ہے لیکن دعا تقدیر کو بدل دیتی، ہم نے اس کے بارے میں سیکھ کے بھی آئے گا کہ دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو اس کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ دعا اور تقدیر کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے، کبھی دعا غالب آ جاتی ہے، اور زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ دعا غالب آ جاتی ہے، جتنی دعا کے اندر شدت ہو اس کا غلبہ زیادہ ہو جائے گا۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن محاسبہ کرنا ہے تو کیوں نہ آج ہی اپنی کتاب پڑھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹا سے چھوٹا کام جو ہم کرتے ہیں کیوں نہ آج ہی اس کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا چیزیں جن کو ہم فالو نہیں کر رہے، جن کو ہم اگنور کر رہے،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے نا کبھی کبھی بیٹھ کے مدد مانگنی چاہیے اور حاصلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کتنے کام ہے نا، ہم سوچتے بھی نہیں یہ برے کام ہے لیکن وہ برے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ راست حاصل کرے گا وہ خود اپنے لیے اچھی راہ دریافت کرتا ہے. لیکن جو بندہ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بٹک جائے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا. بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے کہ جو شخص سیدھے راستے پہ چلتا ہے وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا بلکہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو اس راہ سے ہٹ کر غلط راستے پہ نکلتا ہے اس کا نقصان بھی اس کو خود ہی ہے. اور یہ بات یاد رکھی کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بعض رات میں ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگوں کے اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہوں گے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بوجھ پھر کون سا ہوگا. وہ بھی ان کے اپنے بوجھ ہی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے بغیر دوسروں کو گمراہ کرتے تھے. تو دوسروں کو گمراہ کرنا اپنا ہی بوجھ ہے، وہ دوسروں کا بوجھ نہیں. گناہ کرنے والے اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، جو دوسروں کو گمراہ کیا اس کا بوجھ بھی. آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے پر ہر قتل کے گناہ کا ایک حصہ ڈالا جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس نے ابتدا کی تھی برائی کی. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب ہوتا ہے. میت پر جب روتے ہیں نا گھر والے، نوحہ کرتے ہیں، تو میت کو اس پر عذاب ہوتا ہے. تو اس پر مزید گفتگو جب کی نا تو اس کا کنکلوژن یہ نکالا کہ جب مرنے والا وصیت کر کے گیا ہو کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو تم لوگوں نے مجھ پہ رونا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، منع کیا ہو، تو پھر اگر وہ ایسا کرے نا تو میت وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی ان کے گناہ کا. لیکن اگر میت خود ایسا کرتی رہی ہے، یعنی ہم زندگی کے اندر خود لوگوں جب وہ فوت ہوتے رہے ہیں تو نوحہ کرتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں اس پر، اور پھر اپنے گھر والوں کو منع بھی نہیں کیا، اور ہمارا بھی اس کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے یہی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ غلط. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم جب مر جائیں گے تو ہم پہ جب کوئی روئے گا نا تو اس پر ہمیں عذاب ہوگا. لیکن جب منع کیا ہوگا تو پھر بھی لوگ نہیں بچیں گے، تو پھر وہ بین کرنے والے اور گریبان چاک کرنے والے وہ خود اس کا وبال اور اس کا بوجھ برداشت کریں گے، میت کو اس کا نقصان نہیں ہوگا. اس لیے اپنے گھر والوں کو نا وقتاً فوقتاً اپنی اس طرح کی وصیت کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جنازہ جو ہے اس میں وہ کیسا ہونا چاہیے، یا ہم فوت ہوں تو شرعی طریقے کے ساتھ ہمارے کفن اور تدفین کے معاملات کیے جائیں. کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو شرک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے، یقین جانے اتنا افسوس ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ابھی بھی جو دیہات ہے نا وہاں پہ اتنا شرک فوتگی کے وقت بھی کیا جاتا ہے جب وفات ہو جاتی ہے. آنسو بہانا فطرتی عمل ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے. یہاں پہ بات نا چیخنے چلانے رونے کی ہے، نوحہ کرنے کی، بین کرنے کی، گریبان چاک کرنے کی. ٹھیک ہے، اس کی بات ہے. آنسو تو اللہ کے رسول کو بھی آئے تھے نا، تو فطرتی بات ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سارے معاملات کیا ہوتے ہیں. ابھی میں کل ہمارے گھر میں ایک عورت آئی اور آ کہہ رہی تھی میری نند کا سسر فوت ہو گیا، اور ہم دوسرے دن یا تیسرے دن پہ گئے ہیں، اور ہم وہاں پہ جاتے وقت پھل نہیں لے کے گئے تو ہمیں وہاں سے تانے مل رہے ہیں. یعنی معاملہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے
کہ جب آپ جائیں افسوس کرنے، تعزیت کرنے، تو بجائے اس کے کہ غمگین دل ہوتا ہے. کل وہ بتا رہی تھی کہ پراپر کپڑے بنا کے لے کے جائے جاتے ہیں گھر والوں کے، ان کو پیسے دے کے آتے ہیں، ان کے فروٹس لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کو باتیں ہوتی ہیں. یہ سب کام ہم نے خود ایجاد کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد میت پر نوحہ کیا جاتا ہے. میت پر پھر کچھ ایسے شرکیہ کلمات لکھ کر اسے کفن پر لکھے جاتے ہیں. پھر عورت کو خوشبو تو نہیں لگانی چاہیے، خوشبو لگائی جاتی ہے. یعنی بہت سے ایسے غیر شرعی کام ہوتے ہیں جو کرنے نہیں چاہیے، کیے جاتے ہیں. تو نا اپنی وفات سے پہلے اپنے گھر والوں کو ضرور وصیت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس سے بری ہو جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے خاندان کے اندر کوئی فوت ہوتا ہے تو اسے سارے کام ہوتے ہیں، تو اگر ان کاموں سے پہلے ہی منع کریں گے تو ہم بری ہو جائیں گے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے. جی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو سزا زنا کی بات کر رہی ہیں نا، ہاں جی، ہر انسان نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے. کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ پیرنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بچے گناہ کرتے ہیں تو والدین کو اس کا گناہ ہوتا ہے. تو وہ بچوں کی اگر والدین تربیت نہیں کر سکے تو وہ والدین کا اپنا بوجھ ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے نا کہ اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، والدین اس کا نکاح نہیں کرتے، بچہ غلط کام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اپنی عزت خراب کرتا ہے، تو اس کا گناہ والدین کو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والدین کا اپنا بوجھ کیوں؟ کیونکہ ان پر لازم تھا کہ بچہ بالغ ہو، اس کا نکاح کر دے، یا پھر اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے تھی کہ وہ ان کاموں کی طرف نہ جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ والدین اور بچے کی تربیت والد کا فرض ہے. اگر نہیں کریں گے تو یہ ان کا اپنا بوجھ ہے. بچہ غلط کام کرے گا، جیسے بچہ اچھا کام کرے گا تو والدین کو اجر و ثواب ملتا ہے. اسی طرح بچہ غلط کام کرتا ہے، اگر وہ تربیت نہیں کر سکے تو والدین کو اس کا نقصان ہوگا. لیکن اگر والدین تربیت کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر بھی بچہ بات نہیں سنتا، شعور کی عمر میں آ کر بھی گناہ کرتا ہے، تو پھر والدین بری ہو جاتے ہیں. اپنا اپنا حق ادا کرتے جائیں، پھر انسان بری ہو جاتا ہے. اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. قیامت کے دن ہم کسی کو ایسے نہیں کہہ سکیں گے کہ میں تھک گئی ہوں، میرا بوجھ تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دو. نیکسٹ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب ہم کسی بستی پہ بھیجے. ابھی شاید کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اور اس کا عدل ہے کہ جب تک ہم کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں بھیجتے لوگوں تک، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. یہاں بعض مفسرین نے بچپن یا زمانے جاہلیت میں فوت ہونے والوں کے متعلق مختلف اقوال اور ایک دلائل کے ساتھ لمبی چوڑی بحث کی. اس بحث کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے مسلمان کے ہوں یا مشرکین کے، ان کو عذاب نہیں ہوگا. امام بخاری نے اس کے متعلق ایک روایت بھی ذکر کیا ہے کہ نبی صلی
مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ عمل کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے چھپایا چھپائے کو جنم دیتا ہے تو مکمل عذاب والا ہوتا ہے، تو کیا تم ان میں کوئی کان کٹا دیکھتے ہو؟ تو فطرت پر انسان مسلمان، بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ گنہگار نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، کہ لمبی سی حدیث ہے، کہ جس میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات اپنے ساتھ لے جا کر بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروایا۔ اس حدیث میں آگے جا کر ہے کہ ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بزرگ تھا اور ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کی جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بہت سے بچے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشاہدات کی حقیقت پوچھی نا، تو فرشتوں نے تمام مشاہدات کے حال میں سب کی حقیقت بیان کی اور اس مشاہدے کے متعلق بتایا کہ یہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ بچے جو تھے یہ لوگوں کے بچے تھے، یہ وہ بچے تھے جو فطرت پر فوت، لمبے قد والے بزرگ ابراہیم، اور بچے جو ان کے ارد گرد تھے فطرت پہ فوت ہونے والے، یعنی جو بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور فطرت اسلام پر فوت ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت پر اگر بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فطرت پر فوت ہوتا ہے، اسلام پر۔ پھر ایک اور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا نا، کچھ مسلمانوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اور مشرکوں کے بچے بھی؟ آپ نے بتایا جی مشرکوں کے بچے بھی۔ تو پہلی حدیث ہم نے دیکھی تو اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے، اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آتی ہیں اس میں کہا کہ مشرکوں کے بچے بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اور وہ فوت ہوں گے تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے متعلق کوئی بات پوچھی ہوگی پہلے تو اللہ کے رسول کو علم نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ پھر جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں بتا دیا، بچوں کے جنتی ہونے کی صراحت فرما دی، تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ وسلم کو علم دے دیا، ان کے پاس بات دلیل آ گئی، آپ نے لوگوں کو اس بات کو سمجھا دیا۔ تو اس میں نا ایک بات ذہن میں ہمیں اور رکھنی ہے، دنیاوی احکام میں مشرکوں کے بچوں کا حکم ان کے باپوں والا ہی ہوگا۔ مثلا جہاد کے دوران حملے میں یا لونڈی اور غلام بناتے وقت ان کا حکم مشرکین والا ہی ہوگا۔ کلمہ پڑھ لیں تو مسلمان سمجھ جائے گا، لیکن اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا بالغ ہونے سے پہلے۔ اب دوسری قسم کے اور لوگ ہیں جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچتا، وہ ہے اہل فطرت، فاتارات اور جاہلیت میں رہنے والے لوگ، یعنی وہ لوگ جن تک پیغام نہیں پہنچا۔ اہل فطرت لوگ وہ ہوتے ہیں، یہ قوا والا نہیں ہے، فاتارات، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن تک انبیاء نہیں پہنچے ہوتے۔ زمانہ فترت کہتے ہیں دو پیغمبروں کے درمیان کا خالی زمانہ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا ہوتا، اسے کہتے ہیں زمانہ فترت۔ تو اہل فترت اس زمانے کے لوگ جس میں انبیاء، دو پیغمبروں کے درمیان کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا ہوتا۔ تو عرب کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، ان تمام کے متعلق
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی توحید کا پیغام نہیں پہنچا تھا تو اس لیے یہ بھی جنتی ہیں، حالانکہ وہ سب مل ابراہیم پر تھے، اسماعیل کی اولاد اور امت تھے۔ ایک لمبی مدت گزر جانے کی وجہ سے دینی احکام ان کو معلوم نہیں تھے، لیکن اکثریت بت پرستی تھی، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو توحید پرست تھے، دین ابراہیم کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی کچھ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یہ لوگ نفاق کہلاتے تھے، جیسے زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل۔ یہ دو ایسے لوگ تھے کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ کعبے کے ساتھ پیٹ کا سہارا لے کر کھڑے، قریش کی جماعت، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص میرے سوا دین ابراہیم پر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو تھے دین ابراہیم پہ تھے، اس لیے ان کے بارے میں یعنی زمانہ جاہلیت میں فوت ہو جانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے، اس لیے ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان سے پوچھا گچھا نہیں جائے گا، ان تک اسلام نہیں پہنچا ان کو عذاب میں دیا جائے گا۔ ایسی کوئی حجت ان کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر، تو ابراہیم کا دین توحید پر مبنی تھا، یہ انہوں نے بعد میں بت پرستی شروع کی تھی۔ اب آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک توحید کا پیغام نہیں پہنچتا، یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، زمانے فطرت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن تک کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ توحید کا پیغام، توحید کی بات ہوتی رہتی ہے، وہ خود ہی نہیں مانتے، ضد انات کی وجہ سے اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن تک واقعی ہی کوئی پیغمبر پہنچا ہی نہیں ہوتا، وہ چاہے اس زمانے کے لوگ ہوں یا اس زمانے کے جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں گنجائش شاید باقی ہو، ان کو وہ عذاب سے بچ جائیں، لیکن ان کے بارے میں بھی بڑا سخت حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نا اللہ تعالی کے سامنے 4 آدمیوں کو پیش کیا جائے گا، یعنی 4 آدمی اپنی حجت پیش کریں گے اللہ کے سامنے۔ ایک بہرا آدمی جو کچھ نہیں سنتا، ایک احمق، ایک حد سے برا، اور ایک وہ آدمی جو فطرت میں فوت ہوا۔ جو بہرا وہ کہے گا اے میرے رب اسلام آیا تو مجھے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ احمق کہے گا اے میرے رب اسلام آیا میں کچھ عقل نہیں رکھتا تھا، بچے مجھے مینگنیاں مارتے تھے، حادثہ۔ جو برا انسان ہے وہ کہے گا اے میرے رب اسلام آیا اور میں کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ جو فطرت میں فوت ہوا وہ کہے گا اے میرے رب میں طرح کوئی پیغام لانے والا ہی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان سے ان کے پختہ حد لے گا۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندو جو میں تجھے کہوں گا تم اس کی اطاعت کرو گے، ٹھیک ہے؟ اس وقت قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ان کی طرف ایک پیغام بھیجا جائے گا، ان کو کہا جائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اب ان میں سے جو آگ میں داخل ہو جائیں گے نا، ان پر آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، اور جو انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم کیوں داخل ہوں، ہماری تو غلطی نہیں ہے، تو اسے گھسیٹ کر اس میں داخل کر دیا جائے گا، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر پیغام پہنچ جاتا تو کوئی شخص کیا کرتا۔ ان چاروں کا عذر بھی اللہ نے باقی نہیں رہنے دیا، قیامت کے دن ان کے امتحان کے بعد اس کے نتیجے کے مطابق ان سے سلوک ہوگا، ٹھیک ہے؟ بچوں کے امتحان کے بارے میں کوئی روایت نہیں کہ بچوں سے بھی قیامت کے دن امتحان لیا جائے گا،
کیونکہ دنیا کے اندر تو ان کا امتحان ہوا نہیں نا، وہ فوت ہو گئے، تو قیامت کے دن یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا امتحان ہوگا، وہ حساب کتاب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ جن تک پیغام نہیں پہنچا، اندھے بہرے، یا اندھے تو نہیں، بہرا عقل سے پیدل، یا احمق یا برا، اگر یہ حجت پیش بھی کریں گے تو ان کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوگا قیامت میں، پھر اس کے بعد ان کا نتیجہ ہوگا۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی طرح بھی ہم جو ہے نا بچ نہیں سکتے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چیز ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہوگی۔ آج جو لوگ اپنے باپ اجداد کے دین پر ہیں اور اپنے باپ اجداد کے دین کو نہیں نہ چھوڑتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ان کو بچائے گا، اور یہ جو ہے اسی دین پہ رہنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ان آباء پر فخر کرتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، تو جو محض جہنم کے کوئلے ہیں ان پر فخر کرنے سے باز آ جائیں گے۔ اگر وہ ان کو پتہ چل جائے گی تو جہنم کے کوئلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں پخانے کے اس کیڑے سے بھی ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک کے ساتھ پہانے کو دھکیلتا جاتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں فوت ہونے والوں کو جہنم کے کوئلے قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہمارے باپ اجداد پاگل ہیں جو یہ کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی شب برات یا معراج کی باتیں بتائی جائے نا کہ یہ حقیقت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو آگے سے اکثر لوگوں کا رسپانس یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی تو ہمارے باپ اجداد کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی سوچ کے تحت نکلے ہیں۔ تو اگر ہم باپ اجداد کے دین کو فالو کرتے رہے تو سوچئے ہم اللہ نے ان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آتا ہے ہمیں سمجھاتا ہے، ہمارے پاس ڈرانے والا آتا ہے۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی اس جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے اس کو جٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم پہ بڑی گمراہی میں پڑے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ جہنم میں کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور دوری ہے بڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ قیامت کے دن یہ ان کی حالت ہوگی جو لوگ آج جو بات سمجھاتے ہیں، جو لوگ ان کو سکھاتے ہیں، جو ان کو بتاتے ہیں، ان کی بات نہیں سمجھتے۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا،